وقت عزت والا ہے، رات دن عزت والے ہیں، مہینہ عزت والا ہے، وہی ہے جس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، ابھی ذو الحجہ کے مہینے میں 9 عرفات کو، یعنی 9 ذو الحجہ کو عرفے والے دن سارے حاجی میدان عرفات میں جائیں گے۔ اب میدان عرفات جانا حج کا رکن اعظم ہے، بہت بڑا رکن ہے حج کا۔ اللہ ہمیں بھی بار بار وہ حاضری نصیب فرمائے۔ جب دنیا سے الگ تھلگ ہو کر عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہوتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے عجز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں، کتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی آج چلا جائے وہاں اور کہے کہ بس 9 کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بتاؤ اس کا حج ہو جائے گا؟ آج چھوڑو، وہ 8 کو جائے تب بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ 9 کو وہاں حکم دیا ہے۔ تو یہ سارے فضائل 9 ذو الحجہ کو وہاں جائے گا تو ملیں گے، 8 کو جائے، 7 کو جائے، یا آج چلا جائے، اس کی سیر ہو جائے گی، جگہ دیکھ لے گا، لیکن وہ جو عرفے والی فضیلت ہے وہ اس کو حاصل حج اس کا نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا، وقت بھی وہی جو شریعت نے مقرر کیا ہے، دن بھی وہی جو شریعت نے مقرر کیا ہے، جگہ بھی وہی جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جناب حکومت کے ساتھ، سعودی حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، 9 ذو الحجہ کو وہ اس کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ سارا دن کعبے کے اندر بیٹھا رہا، یا جناب ریاض الجنہ چلا گیا وہاں بیٹھا رہا، سارا دن وہاں بیٹھا رہا، اس کا حج ادا ہوگا؟ کعبے کے اندر بیٹھا رہا نہیں ہوگا۔ یہاں بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، آج اللہ نے میدان عرفات میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ تو جس جگہ پر شریعت نے بیٹھنے کا حکم دیا ہے وہاں جاؤ۔ اہل مکہ جب حج کرتے تھے نا تو یہ عرفات نہیں جاتے تھے، کہتے عرفات تو وہ جائیں جو باہر سے آئے ہیں، ہم تو مکے والے ہیں، مکہ حرم ہے اور یہ جگہ بڑی عزت والی ہے، بڑی شان والی ہے، ہم حرم کے بیت اللہ کے ارد گرد والی جگہ کو چھوڑ کر عرفات کیوں جائیں؟ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ ظاہر بات ہے جو مسجد حرام کی عزت ہے وہ عرفات کی تو نہیں، وہ تو دور ہے، جو بیت اللہ کے ساتھ ہے، جو کعبہ ہے، جو مطاف ہے، ظاہر بات ہے جو اس کی عظمت ہے وہ اس کی تو نہیں۔ اور یہی بات اہل مکہ سوچتے تھے جہالت کے دور میں کہ یہ کعبہ ہے، یہ مطاف ہے، یہ مسجد حرام ہے، یہ اتنی عزت والی جگہوں کو چھوڑ کر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جا کر عرفات جائیں اور وہاں بیٹھیں؟ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، تم وہاں جاؤ جہاں باقی لوگ جاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے کوتاہی کی ہے وہاں جانے میں اس پر استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ دین تمہارے رائے اور تمہارے ذہن سے نہیں بنتا، دین وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب اس پہ آگے کئی مثالیں۔ مزدلفہ والی رات، یعنی جب عرفے کا دن میدان عرفات میں گزار کے حجاج کرام واپس آتے ہیں تو رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور جو ہی سورج غروب ہوتا ہے میدان عرفات چھوڑ دیتے ہیں۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کون سی نماز کا وقت ہوتا ہے؟ مغرب کا، اور اس کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے اور فوراً نماز مغرب پڑھنی ہوتی ہے، لیکن آج شریعت نے کہا کہ نہ پڑھو، جاؤ مزدلفہ کی جانب۔ کئی صوفی وہاں شروع ہو بھی جاتے ہیں، او جی نماز قضا ہو رہی، جی نماز کا ٹائم لیٹ ہو رہا ہے۔ نہیں بابا نہیں، آج نہیں پڑھنی یہاں پر، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے جاؤ مزدلفہ میں جا کر پڑھو، چاہے رات کے تمہیں 12 بج جائیں، وہاں جا کے پڑھنی ہے، مغرب عشاء کے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے عبادت بھی وہی مقبول ہوگی جو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوگی، اور جگہ بھی وہی جو شریعت نے بتائی ہے، وقت بھی وہی جو شریعت نے بتایا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی وقت طے کر لیں وہ وقت نہیں ہوگا، اپنی طرف سے کوئی جگہ متعین کر لیں، جیسا کہ 9 ذو الحجہ کو بعض لوگ تعریف کے نام سے ایک بدعت کرتے ہیں، تعریف عرفات بنانا، وہ کسی میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، چلو جی وہاں تو نہیں جا سکے، یہیں پر اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کے سامنے دعائیں کر لیں۔ علماء نے لکھا یہ بدعت ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔
کیونکہ میدان عرفات کے علاوہ مکہ کے کسی اور میدان میں جائز نہیں، مدینہ منورہ میں جائز نہیں، مسجد اقصیٰ میں جائز نہیں، تو پاکستان میں کیسے جائز ہو گیا؟ اپنی طرف سے جگہ نہیں بنانی، وہی جگہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، وہی دین ہے۔ اپنی طرف سے کریں گے تو وہ بدعت بن جائے گی، وہ اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ بہرحال مطلب یہ ہے گزارشات کا، یہ جو ذو الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے یہ بڑا اہم مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن میں ہم نے پڑھا، آپ نے بھی بارہا سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر اعتکاف کا حکم دیا تھا 30 دن۔ کتنے دن جی؟ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً، پھر 10 اللہ نے مزید بڑھائے تو کتنے ہو گئے جی؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ جو بعد میں 10 بڑھائے تھے وہ یہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن تھے، یعنی پچھلا مہینہ پورا ذوالقعدہ کا، اور اوپر یہ 10 دن مزید اللہ نے بڑھائے، اور 10 ذو الحجہ کو موسیٰ علیہ السلام کا 40 روزہ اعتکاف مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ تو یہ پہلے سے عظمت والے دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور قرآن کیا کہتا ہے سنیے جی۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ رب العالمین فرماتے ہیں مجھے فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ کتنی راتوں کی؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اللہ ان کی قسم کھاتے ہیں۔ مفسرین کی قبروں پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ مفسرین نے سوال اٹھایا اللہ نے ذو الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کیوں نہیں کھائی، 10 راتوں کی کیوں کھائی؟ حالانکہ منا حاجی دن کو گئے، عرفات دن کو گئے، چلو ایک مزدلفہ رات کو گئے، لیکن کنکریاں جو ماری دن کو ماری، قربانی دن کو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم، 10 دنوں کی قسم کیوں نہیں فرمائی؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا دنوں کے اعمال کی طرف تو لوگوں تمہارا دھیان ہے، لیکن کبھی ان راتوں کی عظمت کی طرف بھی تو دھیان کیا کرو، دن کو عمل کیا کرو، راتوں کو اٹھ کر رو رو کر میرے سامنے عمل قبول کروایا کرو۔ جیسے یہ 10 دن عظمت والے ہیں، ایسے ہی ذو الحجہ کی 10 راتیں بھی بڑی عظمت والی ہیں۔ اور رات کا وقت تنہائی کا وقت ہوتا ہے، جب ساری کائنات والے سو جائیں، لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں، جانور بھی اپنے قلعوں پر آ کر سستانے لگیں، چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں میں آ جائیں، جب ساری کائنات میں ایک سناٹا چھا جائے، اے انسان تو اٹھ کر رب کے سامنے کھڑا ہو جا، رات کی تاریکیوں ہو کا عالم ہو، تنہائی کے عالم میں تو رب کے سامنے فریاد کر وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اللہ کہتے ہیں یہ 10 راتوں کی قسم ہے، جو ان 10 راتوں میں میرے سامنے عبادت میں کھڑا رہا، جو ان 10 راتوں میں مجھے مناتا رہا، میں اللہ اپنے اس بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں مخلوق ساری جفت ہے، اللہ طاق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم جفت ہو اور میں طاق ہوں، ایک طاق ہے نا، میں طاق ہوں تم جفت ہو، تم راتوں کو میرے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو اور میں اللہ تمہاری حاجتیں پوری فرماتا جاؤں گا، ایک مطلب۔ اور جفت اور طاق کا دوسرا مطلب یہ ہے عرفے کا دن، 9 ذو الحجہ کا دن جو بڑی عظمتوں والا ہے وہ طاق ہے۔ 9 کا عدد کیا ہوتا ہے بولو؟ طاق ہے نا، جفت اور طاق پتہ ہے نا۔ عرفے کا دن طاق ہے، اور دوسرا دن 10 ذو الحجہ کا جو عید والا دن ہے وہ جفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والشفع والوتر، او لوگو ان ذو الحجہ کے دنوں کے جفت والے دن کی بھی کیا بات ہے، اس کے طاق دن کی بھی کیا شان ہے۔
هل فی ذالک قسم لذی حجر، ان ساری قسموں میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، جن کے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، ان کے لیے یہ اوقات بڑے عظیم ہیں۔ یعنی فجر کا وقت ہو تب فجر کی نماز میں غیر حاضری نہ کیا کرو۔ جس کی فجر کی نماز میں غیر حاضری ہو گئی اس کی دن کی نحوست تو وہیں سے شروع ہو گئی، برکت اٹھ گئی اس کے اعمال سے۔ فجر کی نماز بڑی ضروری ہے۔ آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں فجر میں اٹھیں اور اس کا معمول بنائیں۔ اللہ نے بات ہی والفجر سے شروع کی ہے، سورت کا نام بھی سورت الفجر رکھا ہے۔ فرمایا والفجر، فجر کو اٹھنے والے، فجر کو اللہ کے گھر آ کے عبادت کرنے والے، ولیال عشر، ذو الحجہ کی 10 راتوں میں عبادت کرنے والے، والشفع والوتر، اس کے جفت دن ہوں یا طاق ہوں، ان دنوں میں مجھے یاد کرنے والے، واللیل اذا یسر، اور جب رات جانے لگے سحری کو میرے سامنے تہجد پڑھ کے رونے والے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، عقل والوں کے لیے ان قسموں اور ان اوقات میں بڑی عبرت اور بڑا سبق موجود ہے۔ اللہ ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ذرا حدیث مبارکہ کی جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، روایت کرنے والے ابن عباس رضی اللہ تعالی، زور سے بولیں جی، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ حضور فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں جو عمل کیے جائیں باقی دنوں کے اعمال، ان 10 دنوں کے اعمال کا مقابلہ۔ صحابہ کرام پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، ایسے سوال کیے جو آج ہمارے دلوں میں سوال پیدا ہوتے ہیں، صحابہ نے اس وقت نبی پاک سے پوچھ لیے، آج مسئلہ ہمارے لیے حل ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کہا قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے اس کا اجر بھی ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا؟ حضور نے فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل اللہ، باقی دنوں کا جہاد اور ان دنوں کا جہاد کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے جو مجاہد اللہ کی راہ میں نکلا فلم یرجع بشیء، پھر واپس نہ آیا بلکہ جام شہادت نوش کر گیا، اس کا درجہ تو اونچا ہے، لیکن باقی عام دنوں کے مقابلے میں ذو الحجہ کے 10 دنوں کا اجر سب سے بڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے عظیم دن جو آ رہے ہیں کیا کریں ہم ان دنوں میں، کون سا عمل کریں ہم ان دنوں میں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ان دنوں میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، ان دنوں میں اللہ اکبر کی کثرت کرو، ان دنوں میں سبحان اللہ کی کثرت کرو، ان دنوں میں الحمدللہ کی کثرت کرو۔ عظیم دن ہے، عظیم دنوں میں تمہارے منہ سے عظیم کلمے نکلنے چاہیے۔ یہ جو ذو الحجہ کے دن جو کل پرسوں سے شروع ہونے والے ہیں، 2-3 دن رہ گئے ہیں، یہ ذکر اذکار کے دن ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور جسے ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، تیسرا کلمہ یاد ہے نا جی؟ الیکشن کے دن میں ایک بندہ گیا، اس کہا جی ووٹ سانو دیو، اس کہا جی بالکل ٹھیک، اس کہا نہیں کلمہ پڑھ کے وعدہ کر، اس کہا جی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، اس کہا جی پہلا کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس کہا پہلا تے دعا بندے نے وعدہ کیتا ہوا تھا، پہلا کلمہ ایک اور پارٹی سے کلمہ پڑھ کے وعدہ کیا ہے، دوسرا دوسری پارٹی سے وعدہ کیا ہے، تو محترم آپ کے لیے تیسرا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ تو یاد ہونا چاہیے، آپ نے وعدے کے وقت یہ کام دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ سب کو یاد ہے نا جی؟ پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
جو حضور نے کلمے کہیں وہ یہاں تک پورے ہو گئے. آگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہ بھی پڑھ لیں تو اچھا ہے. ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، حضور فرماتے ہیں شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے لا حول ولا قوت الا. تو ان دنوں میں اس کلمے کا ورد کریں جی، اس میں وہ ساری باتیں آ گئی حضور نے فرمائی ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کلمہ بتائیں، خود بھی اہتمام کریں، بچوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں کہ ذوالحجہ کے 10 دن اس کا اہتمام کریں. وقت مختصر ہے، انشاءاللہ تفصیلی بات اس پہ اگلے جمعے کروں گا، لیکن چونکہ دن بڑے قریب ہیں ان دنوں میں باقی سارے اعمال یہ بھی کرنے ہیں، لیکن جو سب سے اونچا عمل ہے وہ قربانی کا ہے. وہ کون سا عمل ہے بولو؟ کیا منظر تھا جب ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو لٹا کر گلے پہ چھری پھیر رہے تھے اللہ کی رضا کے لیے. اس کی یاد تو تازہ کی جاتی ہے، لیکن اللہ رحم فرمائے ہمارے حال پر. پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طریقے سے میں بچ جاؤں قربانی سے. میرے بھائیوں، دنیا کے کئی کام ہوتے ہیں ہمارے، مثلا بیٹے کی شادی آ گئی اور کوئی فنکشن آ گیا، اس میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یار میں چلو خرچہ کرنے سے بچ جاؤں، کبھی نہیں کہا کسی نے. بلکہ اگر کوئی منع بھی کرے بھائی یار کیوں اتنا خرچہ کرتا ہے. اب دیکھو نکاح مسجد میں کرنا سنت ہے، مسجد میں کرنا سنت ہے. مسجد میں آپ نکاح کریں آپ سے کوئی فنڈ نہیں لیا جائے گا. مسجد کا حال پیسوں سے بک نہیں ہوتا، فری میں آپ جب چاہیں اور مسجد میں آ کے نکاح پڑھوائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے مسجد میں دے دے، منع نہیں ہے، لیکن کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اتنے پیسے دو گے تب جناب آپ کا نکاح مسجد میں ہوگا. کیوں جی، کا یہ سب ہے کوئی پابندی؟ نہیں، کوئی پابندی نہیں. شادی ہال والے میں جاؤ، شادی ہال والے سے پوچھو کہ جناب کوئی ہم نے نکاح کرنا ہے، وہ آپ کو فری دے گا شادی ہال؟ بولیں جی. وہاں آپ کیوں پیسے دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ذرا نام بن جاتا ہے، نام بن جاتا ہے. وہاں آپ ہزاروں روپے دے دیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ لاکھوں روپے دے دیتے ہیں. فنکشن وہاں ہوتا ہے جہاں سنت طریقے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن وہاں پہ پیسے لگا دیے جاتے ہیں، لٹا دیے جاتے ہیں. اگر کوئی منع بھی کرے بھائی یار آؤ مسجد میں، اور چھوڑو یار مسجد میں ذرا اچھا نہیں لگے گا، برادری والے آئیں گے اور لوگ آئیں گے تو وہ کہیں گے مسیتی لے گئے نے سانو، چھوڑو یار ذرا نمود و نمائش بن جائے گی. وہاں کریں گے لاکھوں روپے لگا دیں گے، لیکن کم از کم ہلکا سا قربانی کا 20,000 کا خرچہ ہے. 20,000 میں ہلکی سی قربانی ہو جاتی ہے، واجب ادا ہو جاتا ہے. 20 سے 25,000 کا خرچہ ہے. یہ جب 20-25,000 کرنے کی باری آتی ہے مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں استاد جی مسئلہ یہ ہے کہ پیسے تو وہ جڑے لگ جانے جی. بھئی ایسا بھی کوئی پیسہ ہے جو نہ لگے؟ پیسہ تو ہوتا ہی ہوا ہے جو لگ جائے. وہ جی پیسے تو وہی ہیں جو ہمارے پاس لگ جاتے ہیں. تو مسئلے بڑے ہیں، بچے کی شادی بھی کرنی ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، ادھر سے کھینچ ادھر پہ. کسی طریقے سے مولوی کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے جی رہنے دو. بھائی میرے لیے کرنی ہے تو رہنے دے. یہاں پہ وہ جذبہ نہیں دکھائی دیتا، یہاں پہ وہ شوق نہیں دکھائی دیتا جو شوق بیٹے کی شادی پہ تھا، جو شوق کسی اور دنیاوی فنکشن میں تھا، وہ شوق یہاں پہ دکھائی نہیں دیتا. کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اس لیے نہیں دکھائی دیتا کہ وہ ایمانی قوت بڑی کمزور پڑی ہوئی ہے. ورنہ 20,000 تو غریب سے غریب بندہ بھی وہ پورے کر لیتا ہے. 4 دن بندہ ٹوکری اٹھائے مزدوری کرے، چلو 10,000 تو بن جائے گا. 10,000 کہے یار ابھی پہلے کر لوں گا، 10 بعد میں کر لوں گا. غریب بندہ بھی پوری کر سکتا ہے یار. 20,000 کون سا اس دور میں مشکل کام ہے. لیکن کیا ہے؟ جذبہ نہیں ہے. اور یہ بات سن لیجئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو اللہ نے وسعت دی اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یحضر مصلانا، اس کو کہو ہمارے ساتھ عید کی نماز پہ مت آئے، وہ جائے کہیں اور جائے. اللہ نے وسعت دی، اس نے کیوں نہیں قربانی کی؟ حضور کتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہمیں شوق نہیں ہے. اس لیے شوق پیدا کیجیے، خصوصاً جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، اور شوق سے قربانی کیجیے. سب سے اونچا عمل قربانی والا ہے. اور جو آدمی شوق کے ساتھ قربانی کرے گا ان دنوں میں
اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق تنگ نہیں ہونے دیں گے بلکہ برکتیں عطا فرما دیں گے۔ کتنا اونچا عمل ہے، اس لیے قربانی کی نیت کریں۔ اور وہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، وہ عورتیں جن کے پاس زیورات موجود ہیں، وہ بھی جان چھڑانے کے چکر میں وہ جی نقد پیسے جی کوئی نہیں تھے، نقد پیسے جی یہ زیور پیسے نہیں ملتے۔ ابھی اس دن میں سن رہا تھا مولانا مکی صاحب سے، کسی عورت نے پرچی دے کے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی حضرت میرے پاس زیور تو بہت سارا ہے لیکن میرے پاس پیسے کوئی نہیں، تو میں قربانی کیسے کروں؟ انہوں نے کہا بیٹی 1 تولہ اس میں سے بیچ دو، بڑے سارے پیسے آ جائیں گے، عید کے نئے کپڑے بھی خرید لو، نئے جوتے بھی خرید لو اور ایک بکرا بھی خرید لو، پیسے ہی پیسے۔ پیسے تو ہیں آپ کے پاس، لگا نہیں سکتے، آپ لگانے کا دل نہیں کرتا۔ ایک بندہ بیٹھا رو رہا تھا، اس کے پاس بیٹھا اس کا پالتو کتا، وہ دم توڑ رہا تھا، وہ پاس بیٹھا رو رہا تھا کیونکہ اس کے ساتھ بڑی محبت تھی، شوق سے پالا تھا۔ کسی نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ نے کہا یہ کتا مر رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ کیوں مر رہا ہے؟ کہا بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے۔ کہا رونے کی بجائے اس کو ایک روٹی ڈال دینا۔ اور اس نے کہا روٹی پیسوں کی ملتی ہے، آنسو فری میں ملتے ہیں۔ روٹی پیسوں میں ملتی ہے، آنسو فری میں ملتے ہیں۔ ہم فری والا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی ثواب سارے فری میں لینا چاہتے ہیں، دنیا کے سارے کام پیسوں سے لینا چاہتے ہیں۔ بندہ کہ مولوی صاحب پوچھے کسی بندے سے ایک کوٹھی کتنے دی بنی ہے، کوئی لاکھ روپے لگ گئے اسی؟ اور سادہ مولویا تینوں کیڑا پتہ، لاکھ روپے کے تو آج کل ایرے نہیں بھرے جاتے، لاکھوں کی بات نہیں کروڑوں کی بات کر۔ اچھا ہمیں کیا پتہ جی، اچھا کروڑوں کی بات ہے، جی جی۔ کوئی مولوی صاحب دوسرے نے گیا مسجد میں کام لگا ہوا ہے، اس میں کوئی تعاون کرو، جیب سے 50 کا نوٹ نکال کے دیا، جو کل لاکھوں پہ مذاق اڑا رہا تھا آج کتنے دیے جی؟ 50 روپیہ۔ جی مسجد کا کام پورا کمرہ بنانا ہے، اور جی استاد جی قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے، اور قطرے پہ آ گیا، اللہ کے نام پہ دینے والی بات آئی قطرے پہ آ گیا، مسجد میں دینے کی بات آئی قطرے قطرے پہ آ گیا، اور جب اپنی بات آئی پھر لاکھوں بھی تھوڑے نظر آئے، پھر کروڑوں نظر آتے ہیں۔ میرے بھائی جب یہ ہماری حالت ہوگی پھر رحمتیں اور برکتیں اتنی آئیں گی جتنی آ رہی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قربانی کے موضوع پہ تفصیلی بات اگلے جمعے ہوگی۔